کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتی ہوں۔ پروین شاکر ایک ایسی شاعرہ حیا کے پردے میں پنہاں ہو کر انہوں نے نسائی جذبات کو زبان دی۔ پروین شاکر 42 برس کی عمر میں اردو ادب کو اپنی لازوال شاعری کا ورثہ عطا کر کے ہم سے جدا ہو گئی۔ 25 سال کی عمر میں ان کا پہلا مجموعہ خوشبو شائع ہوا، اور پھر 3 برس بعد سد برق، اور پھر 5 برس کے وقفے سے خود کلامی اور انکار سامنے آئے۔ 1994 میں ماہ تمام کے نام سے کلیات سامنے آ گئی۔ پروین شاکر نے 1968 میں محسن اعظم محسن ملیح آبادی کی شاگردی اختیار کی۔ محسن اعظم محسن ملیح آبادی ہمارے کراچی کے بہت سینئر اور بزرگ شاعر، اور ماشاءاللہ دنیا میں سب سے زیادہ رباعیات کہنے کا انہیں اعزاز حاصل ہے۔ 12,000 سے زائد رباعیات انہوں نے کہی ہیں، اور رباعیات مسلسل انہوں نے ایجاد کی ہے، اور ایک سہگانیہ کی صنف بھی انہوں نے ایجاد کی۔ ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ پہلے وہ ان کی شاگرد تھی محسن اعظم محسن ملیح آبادی کی۔ میں نے بھی محسن اعظم محسن ملیح آبادی کی کچھ عرصے شاگردی اختیار کی ہے، اور بعد میں پروین شاکر پھر احمد دین قاسمی سے انہوں نے کسب فیض حاصل کیا۔ پروین شاکر سے میرا تعلق تو ایک شاعرہ کی حیثیت سے تھا۔ میں نے ان کے ساتھ مشاعرے بھی پڑھے۔ جب وہ کسٹم آفس میں تھیں، میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں تھی۔ جب وہ کسٹم آفس میں تھیں ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ میری بڑی بہن میرنسا سر سید کالج کی طالبہ تھیں، اور پروین شاکر بھی ان کی کالج فیلو تھیں، وہاں بھی ان سے ملاقات رہی۔ پھر میری بڑی بہن سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہوئیں، اور سوشل ویلفیئر آفیسر رہیں۔ آئی ایس پنسر اسپتال میں ان کی ڈیوٹی ہوئی، جہاں ان کے شوہر ڈاکٹر نصیر احمد سے بھی اور اپنی بہن کے توسط سے میری ملاقاتیں رہیں۔ پروین کے چہرے پر بلا کی معصومیت، وہ ایک جاذب نظر شخصیت کی حامل تھی۔ ان کی آنکھوں میں زندگی کے وہ تمام عکس تھے جنہیں ان کے مشاہدے اور تجربے نے سمیٹ کر اپنی پلکوں تلے چھپا لیا تھا۔ ان میں فکر کی گہرائیاں تھیں، کرب، دعائیں، نمی، انتظار، ہجر، تنہائی، مسافت، جنون اور تلاش و جستجو۔ ان کی شخصیت کا تمام سحر ان کے کلام میں ہمیں جا بجا نظر آتا ہے، اور ان کا شاعری ذرا میں کم پڑھتی ہوں تاکہ ہم آگے بڑھیں گے۔ پروین شاکر اس لحاظ سے بھی خوش قسمت تھی کہ انہیں اپنی خدا داد صلاحیتوں کو منوانے کے لیے ریڈیو سے روزنامہ جنگ اور فنون تک کے سفر میں یاور مہدی، طاہر شاہ، نثار احمد زیدی، عبید اللہ علیم اور احمد دین قاسمی جیسی رہنما شخصیات کی توجہ اور شفقت امیز کرم فرمائیاں حاصل رہیں۔ لیکن اس میں قطعاً شک نہیں کہ پروین انتہائی ذہین، ایک بالغ العقل، تعلیم یافتہ سمینہ اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ انہوں نے CSS کا امتحان بھی پاس کیا۔ انگریزی، فارسی، عربی اور فرینچ یعنی فرانسیسی سے بھی ان کو واقفیت تھی۔ پروین شاکر خود کہانی میری میں یاور مہدی کا اظہار تشکر کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ جس ہاتھ نے میری آواز کی خامتوں کو سراہا اس کا نام یاور مہدی ہے۔ میں نے اور یاور مہدی نے رفاقت کے ان 7 برسوں میں کئی موسم دیکھے۔ میری نمو میں آواز کی دنیا کا بڑا ہاتھ ہے۔ اپنی شادابیوں کے لیے میں اس فضا کی شکر گزار ہوں۔ پروین شاکر کا پہلا پروگرام 1968 میں نشر ہوا، 1968۔ پروین نے یاور مہدی کے ساتھ تقریباً 200-250 پروگرام کیے، جس میں مذاکرے، مشاعرے، تنقیدی نشستیں، اسکرپٹ رائٹر کی خدمات شامل تھیں۔ ریڈیو کے حوالے سے ہی وہ ملک کی نامور ادبی شخصیات سے متعارف ہوئیں، اور یہیں سے ان پر شہرت، مقبولیت اور اعتماد کے در واہ ہوئے۔ پروین شاکر کو شاعری وراثت میں ملی تھی۔ ان کے نانا سید حسن عسکری اور والد سید شاکر حسین ثاقب بھی شعر کہتے تھے۔ پروین شاکر کی زندگی کا ایک واقعہ جو فروری 1969 کا ہے، پاکستان اسٹوڈنٹ گلڈز نے مرزا غالب کی 100 سالہ برسی کے موقع پر کل پاکستان تحریری شعری مقابلے کا اعلان کیا، اور جس کا مصرع طرح تھا کہ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ اس مقابلے میں 100 سے زیادہ غزلیں منتخب کی گئیں، اور 100 سے زیادہ غزلیں آئیں، جن میں سے 40 منتخب کی گئیں۔ جج صاحبان میں رئیس امروئی، زید بخاری، بزم انصاری، سید ہاشم رضا اور سراج الدین ظفر تھے۔ اس میں پہلا انعام حاصل کرنے والی طالبہ کینٹ پبلک گرلز اسکول کی کوہاٹ کی سریا رضا تھی۔ 5ویں نمبر پر پروین شاکر جامعہ کراچی سے تھی۔ وہ تقسیم انعامات کی تقریب میں اپنا انعام لینے نہیں آئیں۔ پروین بظاہر محسوس ہوتا تھا کہ شاید پروین ناراض ہو گئی ہیں یا ججوں کے فیصلے سے ناخوش ہیں، لیکن یہ فیصلہ خالصتاً میرٹ پر تھا، اور پروین نے کہا کہ میں اول آنے والی غزل دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ انہیں دکھائی گئی، اس پر انہوں نے خوب داد دی، اور بہت یہ بات واضح ہو گئی، بہت خوش ہوئی وہ اس بات پر، اور انہوں نے بہت داد و تحسین سے نوازا۔
یہ ان کی وسعت قلبی کا مظاہرہ تھا۔ اب وہ دونوں غزلیں یہاں ہیں میرے پاس، لیکن میں آگے بڑھتی ہوں۔ ازدواجی زندگی کی ناکامی نے پروین کو اندر سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور یہ تمام کرب ان کی شاعری کا حصہ بنے۔ وہ کہتی ہیں کمال شخص تھا جس نے مجھے تباہ کیا، کمال شخص تھا جس نے مجھے تباہ کیا، خلاف اس کے یہ دل ہو سکا اب بھی نہیں۔ انہوں نے پوری سچائی سے نسائی جذبات کو اپنے کلام میں جگہ دی۔ وہ عورت کی باطنی کیفیات کے زیر و بم کو صداقتوں کے حوالے کرنے کے ہنر سے واقف تھیں۔ وہ ایک ایسی عورت کی جھلک پیش کرتی ہیں جو عشق میں پاک بازی کی ردا سر پہ رکھے اپنا سماجی سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور وہ کہتی ہیں میں سچ کہوں گی پھر بھی ہار جاؤں گی، میں سچ کہوں گی پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا، اور پروین شاکر کا بہت زیادہ کلام انہوں نے نثری نظمیں بھی بہت سی کہی ہیں، بہت ہی موضوعاتی اور بہت فکری ان کی وہ نظمیں ہیں، اور جو انہیں ممتاز کرتی ہیں ان کو اپنے موضوعات کے اعتبار سے، اسلوب کے اعتبار سے۔ اور اس میں تاج محل ہے اور بہت ساری ہیں، کافی ہے اس میں نظمیں۔ میں آگے بڑھتی ہوں۔ پروین کا کلام پے در پے شکست کی جراحتوں کا ملال ہے، جس میں حبا کی بیٹی مظلومیت کا قصہ ہے، عدم تحفظ کا ذکر بھی ہے، جبر ہے، سنگ دل معاشرے کی بے حسی کا تذکرہ بھی ہے۔ اور ان کی ایک نظم آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا، نک نیم کے نام سے انہوں نے گڑیا کے عنوان سے لکھی ہے، بہت چھوٹی سی ہے، بڑی خوبصورت نظم ہے، اور اس میں انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں عورت کے مسائل کو بیان کر دیا ہے۔ پروین شاکر کی شاعری میں کہیں کہیں ہمیں جنس آشنا عورت کا عکس بھی نمایاں ملتا ہے، گو کہ ایسی کیفیات کے بیان میں فہمیدہ ریاض نے بہت جرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ محبت، جنس اور زندگی کا آپس میں گہرا ناتا ہے، اور کوئی بھی حساس فرد ایسی کیفیات اور جذبات سے خود کو الگ نہیں کر سکتا۔ عورت تو پیدا ہوئی ہے چاہے جانے کے لیے، اور جب اس پر پذیرائی اور سرشاری کے موسم جھوم کر آئیں تو اس کی شخصیت کی دلکشی خود بخود اظہار بیان میں ڈھل جاتی ہے۔ پروین نے بھی ایسے مواقع پر کہیں کہیں اشارات اور کہیں کہیں حیا کی ردا میں پنہاں ہو کر نسائی جذبات کا اظہار کیا ہے۔ میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانگتا ہے۔ اور ان کی یہ غزل پروین شاکر کی جو مہدی حسن نے گائی اور پھر زبان زد عام ہو گئی، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، ایک یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی۔ پوری غزل ہے، مہدی حسن نے جو گائی تھی۔ پروین شاکر کی شاعری میں تنوع، تیتشی، ہمگیریت کی شاعری ہے، جس نے مجموعی طور پر ایک پورے عہد کو کیا متاثر کیا ہے، بلکہ پورے اردو ادب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے متاثر کر کے رکھ دیا ہے، اور اب پورا ادب جو ہے نہ کبھی بھی پروین شاکر کو نہ فراموش نہیں کر سکے گا۔ ان کی نہ صرف نسائی شاعری ہے بلکہ انہوں نے عالمگیر موضوعات اور مسائل کا بھی تذکرہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے، اور حریت فکر کے جو مختلف پہلو ہیں وہ بھی ان کی نظموں میں بہت شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ اور بس یہیں میں اختتام کرتی ہوں، اور پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر کہیں گے مجھے تو میں پھر کلام بھی پیش کرتی ہوں۔